چلیے. فصاحت کے دفتر تھے سب گاؤں خوردہ، بلاغت کے رستے تھے سب ناسپردہ، ادھر روم کی شمع انشا تھی مردہ، ادھر آتش پارسی تھی فسردہ، یکایک جو برق آ کے چمکی عرب کی، کھلی رہ گئی آنکھ سب کی. فساد کے دفتر تھے سب گاؤں خوردہ. فساد کے دفتر یعنی زبان و بیان کے جو اس سے متعلق جو چیزیں تھی، کتابیں وغیرہ، وہ سب چارہ بنی ہوئی تھی، یعنی ان پر کسی کی توجہ نہیں تھی. بلاغت کے راستے تھے سب ناسپردہ، اور جو راستے بلاغت کے تھے نا سب ضیاء کے شکار تھے، اور ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں تھی. ادھر روم کی شمع انشا تھی مردہ. تو لکھنے پڑھنے کا جو مزاج ہے روم میں بھی کیا ہو گیا تھا؟ مردہ ہو گیا تھا. اور آتش پارسی بھی فسردہ تھی، یعنی ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی. اب یہ تعبیرات ہے، اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی اچھی چیز ہے ان کا آگ جلنا وغیرہ ہوگا. مقصود یہ بتلانا ہے کہ علم اور ترقی کے جو بھی راستے ہو سکتے تھے سب کیا تھے؟ زوال پذیر تھے اور پستی کی طرف جا رہے تھے. یکایک جو برق آ کے چمکی عرب کی، تو اچانک عرب کی بجلی چمکی اور کھلی رہ گئی آنکھ سب کی. جب چمکی ہے تو پھر سب کی آنکھ کھلی اور سب دیکھنے ہی لگے پورا کیا کرنا ہے آگے، کیسے بڑھنا ہے. عرب کی جو دیکھی وہ آتش زبانی، سنی برمحل ان کی شیوا بیانی، وہ اشعار کی دل میں ریشہ دوانی، وہ خطبوں کی مانند دریا روانی، وہ جادو کے جملے وہ فقرے فسوں کے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے. تو اب صلاحیتیں کھل گئی ہے نا. زبان تو تھی پہلے سے، بولتے بھی تھے، اشعار بھی وغیرہ کہتے تھے، لیکن اب یہ اس خوبی کے ساتھ اور اس ترقی کے ساتھ زبان کھلنے لگ گئی ہے نا کہ اب یہ سمجھ میں آ گیا ان کو کہ اب تک جو کر رہے تھے نا وہ کیا تھے؟ دوسروں کو کہتے تھے گوگا، دوسروں کیا کہتے تھے؟ عجمی کہتے تھے نا عربی، اپنے آپ کو عرب، دوسروں کو عجم کہتے تھے. تو کہہ رہے کہ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم خود تھے گونگے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت سامنے آئی، قرآن کی بلاغت آئی سامنے، اور پھر اس سے متاثر ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، علماء فصاحت پیدا ہوئے نا. تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، گونگے ہی تھے ہم. سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح غم کا، نہ ڈھب یاد تھا شرح شادی و غم کا، نہ انداز تلقین و وعد و حکم کا، خزانہ تھا مدفون زباں اور قلم کا، نواسنجیاں ان سے سیکھی یہ سب نے، زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے. تو تعریف اور مذمت، برائی کیسے کرنی ہے پتہ نہیں تھا. جیسے چاہتے تعریف کرتے، جیسے چاہتے مذمت اور برائی کرتے تھے. اور شادی یعنی خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے اور غم کا اظہار کیسے ہوگا، اس کا بھی سلیقہ اور طریقہ ڈھب نہیں تھا. وعد و نصیحت کیسے کریں گے یہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا. تو زبان اور قلم کے سارے خزانے کیا تھے؟ مدفون تھے، دفن کر دیے گئے تھے. نواسنجیہ ان سے سیکھی یہ سب نے. تو اب یہ جو سب مدفون تھے نا وہ سب کھل کے سامنے آ گئے، اور سب نے سیکھ لیا کہ اس طرح باتیں کرنی ہے، کس موقع پر گفتگو کا انداز کیسا ہونا ہے. زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہرا ور جس سے ہر قوم و ملت، نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی خداقت.
سلرنو میں جو ایک نامی مقب تھا وہ مغرب میں ابطال مشک عرب تھا۔ تو کہہ رہے کہ طب کی یعنی ڈاکٹری کی بات جو ہے نا زمانے میں انہی کی بدولت پھیلی ہے، اور یہ پھیلی تو ساری قومیں اور ساری ملتیں ان سے مستفید ہوئی، بہرور ہوئی۔ نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، یعنی صرف ادھر کے جو ممالک ہیں نا مشرقی غیر یورپی، صرف انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور انہی تک ان کی شہرت نہیں پھیلی، مسلم تھی مغرب تک ان کی حذاقت، یعنی ان کی مہارت اور طبی اعتبار سے ان کی جو صلاحیت تھی نا اس سے اس مغرب میں مسلم تھی۔ اور سدرنو یہ کیا نام ہے شاید۔ تو بہرحال کوئی دواخانہ ہے، تو کہہ رہے کہ وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا۔ کیا ہے جس نے مطب کھولا ہے سب سے پہلے سدرنو میں، وہ کون تھا؟ تو مشک عرب کا بیچنے والا، عرب کا عطر فروش تھا، اس کے ذریعے سے یہ طب اور ڈاکٹری کی ساری جو تحقیقات ہے نا وہ وہاں تک پہنچی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مغرب کو کس نے دیا؟ جو اب میڈیکل وغیرہ میں جو ترقی ان کی ہے وہ کن کی بدولت ہے؟ تو مسلمانوں ہی کی بدولت ہے۔ ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ، حکیم گرامی حسین ابن سینا، حسین ابن اسحاق، قیس دانا، قسیس ہے یا قیس ہے؟ قسیس دانا، ضیاء ابن بطیار، بیطار، ضیاء ابن بیطار راس اطباء، الاطباء، ضیاء ابن بیطار راس الاطباء، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لے لو، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا۔ تو اب یہ جو مسلم سائنسداں اور فلاسفی گزرے ہیں نا ان کے نام ہیں ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ اور ابن سینا، ابن اسحاق اور ابن بیطار وغیرہ، یہ سب کے سب طب کے میدان کے کیا تھے؟ اونچے لوگ تھے اور شہ سوار تھے۔ کہہ رہے کہ اب جو بھی طب کے نام پر جو چیزیں ہیں نا سب انہی کی بنیاد پر ہے، اور ان سے لوگ استفادہ کرتے۔ اب یہ ناموں کی صورت بدل دی ہے، کچھ ایسے الفاظ شامل کر دے کہ پہچان ادھر نہیں جاتی ہے، کچھ لگتا کہ ادھر ہی کے لوگ ہیں، لیکن ہے یہ سب کون؟ تو سب مسلمان ہی ہیں۔ مرض فن ہے جو مائے دین و دولت، طبیعی الہی ریاضی و حکمت، طب اور کیمیا ہندسہ اور حیت طب اور کیمیا ہندسہ اور حیت، سیاست، تجارت، عمارت، فلاحت، لگاؤ کے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤں گے وہاں تم۔ جو بھی فن ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ تحقیق کریں گے اور پتہ چلائیں گے نا کہ اصل بانی، وجود ملانے والے، موجد کون لوگ ہیں، تو پتہ چلے گا کہرے کہ پیچھے پہلے کون ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمانوں نے علوم و فنون کی بنیاد رکھی اور علوم و فنون ایجاد کیے، اب انہی کے ایجاد کردہ چیزوں پر آگے کی عمارت اور انہی کی بنیاد پر آگے کی بلڈنگیں تعمیر کی گئی اور کی جا رہی ہیں۔ اصل فاؤنڈر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ جو تاز نام ہے رازی، فخرالدین رازی نہیں، دوسرے ابو بکر رازی الگ ہے، اور ابن سینا والا جو کہ تعلق سے مطلب علماء نہیں پسند کرتے تھے بلکہ بابل کے حرکات، ان کی حرکتیں بعض ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کفر کی بات آئی ہے ان کے لیے۔ ہاں، سب منطق و فلسفے کے لوگ ہیں نا یہ، تو منطقی جو مصیبتیں ہیں فلسفے کی وہ ساری مصیبتیں ان کے پاس تھی، اور کئی باتیں ان کی کیا تھی؟ کفریہ تھی، لیکن بہرحال مسلم نام تھا ان کا، اہل قبلہ میں سے اس طور پر۔ اور اسی ماحول میں پنپنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہاں، تو اب یہ کہ یعنی سیکھنے کا جو مزاج ہے
اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا جو مزاج ہے وہ کہاں سے ملا ہے یہ بتائیں. مسلمانوں سے، اسلام کی بنیاد پہ ملا ہے اور اس بنیاد پر یہ آگے بڑھے. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ اس میدان میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ جو اصل شناخت ہے مسلمان ہونے کی معتقدات وغیرہ کے حوالے سے، عقیدے وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کے سلسلے میں ان سے کوتاہیاں ہو گئی، انہوں نے ٹھوکریں کھائی، دوسروں سے متاثر ہو گئے. یہ ہوا گو کہ پامال وسطی عرب کا، مگر ایک جہاں ہے غزل خواں عرب کا. ہرا کر گیا سب کو باراں عرب کا، سپیدو سپیدو سیاہ سپیدو سیاہ پر ہے احساس عرب، سپیدو سیاہ پر ہے احساس عرب کا. وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، بتانے کیا پڑی گنوڈی رہیں گی ہمیشہ عرب. کہہ رہے کہ اب عرب کا جو باغ ہے نا وہ پامال ہے، اور علم اور فنون کے حوالے سے وہ پست ہیں، زوال پذیر ہے. اور اہل دی کا جو چلن ہے وہ سیدھا سادہ رہ گیا، یعنی علوم و فنون کے میدان میں ان کی طرف سے پیش رفت نہیں رہی ہے. اور کہہ رہے کہ ہر ایک ہرا کر گیا سب کو بارہ، مگر ایک جہاں ہے غزل خاں عرب کا. لیکن اس کے باوجود تعریف تو کرنی پڑے گی عربوں کی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور ہرا کر گیا، عربی کی بارش تھی، یہ سارے دنیا کو کیا کیا، ہریالی عطا کی ہے، بخشی ہے. سفید و سیاہ پر ہے، یعنی عرب ہو کے عجم ہو، افریقی ہو کے مغربی ہو یعنی یورپی، سب پر احسان کن کا ہے، عربوں کا ہے. کہہ رہے کہ وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، یعنی جن قوموں کی آج حکومت ہے اور علوم و فنون کے اعتبار سے جن کو سرداری و سیادت حاصل ہے، وہ سب کبھی ممنون ہوا کرتے تھے اور زیر احسان ہوتے تھے ان کے، عرب کے. رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دین کا رہا سیدھا سادہ. رہا میل سے شہد صافی مصفا، رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ. نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان، عالم ایک تھا شش جہت میں درفشاں. کہ رہے جب تک ارکان اسلام برپا، تو جب تک اسلام کے ارکان پر عمل کرتے رہے لوگ اور اس کے ساتھ چلتے رہے، چلن اہل دین کا رہا سیدھا سادہ، اور سیدھے سادے انداز میں دین پر کاربند رہے لوگ، تو رہا میل سے شہد صافی مصفا. اور جو ہمارا دین ہے اصلی خالص دین، اس میں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں آئی اور آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوئی، خالص شہد میں رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ. تو سیم یعنی جوہر زر خالص ملاوٹ سے مبرہ رہا. نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان، تو جب تک اسلام خالص تھا، اسلام کے بالمقابل کوئی مرد میدان نہیں تھا. علم ایک تھا شش جہت میں در افشا، ایک ہی جھنڈا ہر طرف ہے نا، چھ جہت میں. چھ جہت کون سے جہت سمجھ رہے، ڈائریکشن چار ہے یا چھ ہے، شش جہت، چار جہت، چار جانب. تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اسلام ہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. بس ہے. چلیے